ایک نئی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے فرق نہیں پڑتا, جو مرضی کر لیں, جو مرضی 10 سال 50 سال کی سزا دے دینا یہ جج, وہ ریکارڈ پہ جو ہے نا وہ نہیں بدلا جا سکتا. اس وقت جتنی بڑی چوری اتنا بڑا عہدہ. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, مسئلہ ان کو میرے سے نہیں ہے, مسئلہ ان کو یہ ہے کہ ہم عمران خان کا پیغام دیتے ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ بھی, ایک ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں کہ وہی والا ہے جو عمران خان الفاظ کہیں وہ پہنچائے جائیں. یہ ایک حد ہوتی ہے ظلم کی. عمران خان کہتے ہیں کفر, حضرت علی کا قول باری باری دہراتے ہیں کہ کفر کا نظام چلے گا لیکن ظلم کا نہیں چلے گا. شاید بیمار ہو جائیں یا چھٹی پہ چلے جائیں, یا ہو نہیں سکتا کہ, کیونکہ اگر ان کو سن لیا انہوں نے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ کیس ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائے. القادر کی بیل ہیئرنگ ہے ڈوگر کے سامنے, جج ڈوگر کے سامنے. تو اس لیے اس نے بس یہ ان کی سکرپٹ بنی ہوئی ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو انہوں نے سزا دے دی. آج کل تو عدالت چوروں کو ہی پروٹیکٹ کر رہی ہے نا. السلام علیکم علیمہ آپا. خان صاحب کی آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آخری اس وقت توشہ خانہ کی جو ہے ٹرائلز میں ہم داخل ہو چکے ہیں, کیا اس وقت کہیں گے؟ ہاں, آج میرے خیال میں وہ جرا شاید مکمل ہو جائے, یا آج نہیں تو ہمیں تو لگتا ہے یہ کل پہ لے جائیں گے. کل ہمارا توشہ خانہ کا کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں, جس میں اس کو مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اور وہ بھی 10 مہینے کے بعد لگا جج منہاس کے پاس. اور آپ کو پتہ ہے ہم کورٹ میں بیٹھ کے اس کی تاریخ لے کر نکلے تھے, ہم 4-5 گھنٹے بیٹھے تھے, پھر تاریخ ملی تھی. تو اب جج منہاس کل شاید بیمار ہو جائیں یا چھٹی پہ چلے جائیں, یا ہو نہیں سکتا کہ, کیونکہ اگر ان کو سن لیا انہوں نے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ کیس ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. یہ کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو ہمارا خیال ہے کہ جو انصاف ہے جو جج منہاس کو دینا چاہیے وہ یقیناً کل چھٹی پہ چلے جائیں گے اور انصاف نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کل 9 بجے اگر اس کا کینسل ہو گیا جج منہاس کا ہائی کورٹ میں, توشہ خانہ وہ نہیں سنیں گے, تو ہمارے لائر تو سلمان صفدر کہہ رہے کہ اس نے ہر حالت میں اسی ہفتے میں عمران خان کو سزا دینی ہے, کیونکہ 16 تاریخ کو وہ القادر کی بیل ہیئرنگ ہے ڈوگر کے سامنے, جج ڈوگر کے سامنے. تو اس لیے اس نے بس یہ ان کی سکرپٹ بنی ہوئی ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو انہوں نے سزا دے دی. میم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو حکومت ہے ان سے درآمد جو تھی اس پہ سوالیہ پوچھ لیا ہے کہ یہ کہاں گئی ہے, اور ایک کرپشن بہت بڑی ایکسپوز ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب سے خان صاحب اندر ہیں ہر دن ہم نئی سے نئی کرپشن دیکھ رہے ہیں جو اس حکومت کی طرف سے ہمیں سامنے مل رہی ہے؟ دیکھیں حالات تو خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ 30 لاکھ لوگ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جو آپ کا برین ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو تعلیم پاکستان میں دی ہے, اور وہ آپ کے برین سے 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے روزی کے لیے, اور وہ کہتے ہیں پنجاب اور کے پی سے گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ آپ کے یہاں نہ کوئی انڈسٹری لگ رہی, نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو اکنامکلی حالات خراب ہو رہے ہیں. جب درآمد کم ہوئے گی تو انہوں نے فگرز فائٹ تو کرنے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. اور آئی ایم ایف نے بھی ان سے پوچھا ہے کہ جو اس وقت کرپشن ایکسپوز ہوئی ہے اس پہ کیا کہیں گی آپ کی جو نون لیگ کی گورنمنٹ کی طرف سے کرپشن کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جب کس عدالت میں جائیں گے, آج کل تو عدالت چوروں کو ہی پروٹیکٹ کر رہی ہے نا. اگر آپ جہاں سڑکوں سے کس کو اٹھا لیتے ہیں, کل وہ بےچارے کیک کاٹنے آ گئے, پرسوں رات کیک کاٹنے آئے تھے یہاں پہ, کل رات کو ان کو کس لیے اٹھایا ہے, ان کو جیل میں کس لیے ڈالا ہے, ان کو جیل میں ڈالا ہے کسی اور ایف آئی آر کے اندر, کوئی پرانی ایف آئی آر میں. آپ پرانی ایف آئی آروں میں جب دل کرے نام کسی کا بھی ڈال دو, 9 مئی میں ڈال دو, 26 نومبر میں ڈال دو, ان کے پاس تو تاریخیں ہیں اس کے اندر ایڈ کرتے جاتے ہیں. تو کون سے انصاف کے تقاضے ہو رہے ہیں کہ باہر کے انویسٹر کو یہ یقین ہوگا کہ ہم یہاں کاروبار کر سکتے ہیں, یا بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں پاکستان میں وہی چیز جو رہ گئی ہے وہ پاکستان کو تحفظ تھا. عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی لوگ اگر کہیں باہر پھنسے تھے سعودیہ سے, انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں تھے تو انہوں نے جیلوں سے چھڑوایا, لے کر آئے. لیکن آج سینیٹر صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی قید میں, لیکن پاکستانی حکومت کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھا رہی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے اس کا تو نہیں پتا کہ
یہ کیا اقدام اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں حالات تو خراب ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ اور عمران خان آپ کے پاس ایک بہت بڑا سمبل کے طور پہ ہے کہ نا انصافی کیا ہوتا ہے. آپ یہاں دیکھ لیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے کی حدیں پار ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں، مطلب عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی بڑی چوری اتنا بڑا عہدہ. بالکل ٹھیک ہے. اور عمران خان کے اوپر اب یہ کیس سب سے اچھی چیز جو عمران خان نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا جو مرضی ہو جائے میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ سامنا نہیں کریں گے، یہ 8/10 کے سیل میں یہ چھوڑ کے انگلینڈ بھاگ جائیں گے. ان کو آفر ہے 4 اگست اریسٹ کرنے سے ایک دن پہلے آفر آئی، پھر آفر آئی ہے. وہ برٹش جو فورن سیکٹری ہے اس نے کہا عمران خان کو آفر دی. بالکل. یہ محسن نقوی کہتا ہے کہ کس سے آفر دی، تو وہ برٹش فورن سیکٹری سے پوچھ لیں. خان صاحب کو یہ بھی آفرز آ رہی ہیں کہ آپ جیل شفٹ کر جائیں، کہیں چلے جائیں، یہ بھی آفرز آئی ہیں؟ ابھی پتا، ابھی تو ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ اخبار میں نکل رہا ہے اور ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک نئی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لیں. آپ خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں میم، بتائیے گا کہ خان صاحب عدالتوں سے کتنی امید رکھتے ہیں انصاف کی؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جج جو مرضی فیصلہ دے دے. جو ریکارڈ بن گیا ہے نا عمران خان نے، انہوں نے اتنے فضول کیسز بنائے، اتنے احمقانہ کیسز بنائے، کیونکہ ان کا خیال تھا عمران خان اس کا سامنا نہیں کریں گے. انہوں کا ڈرائیں گے، بس اسے ڈرا کے چلا رہے تھے. 10 سال قید. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ زبردست طریقے سے ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے کیسز کے اندر. وہ ریکارڈ تیار ہو گیا. اب یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی 10 سال 50 سال کی سزا دے دینا یہ جج، وہ ریکارڈ پہ جو ہے نا وہ نہیں بدلا جا سکتا. ریکارڈ پہ جو آ گیا ہے کہ یہ بے گناہ، اس کیس میں تو 3 ہفتے پہلے ہو گئے تھے، جھوٹا گواہ، جھوٹا یہ سارا کچھ جھوٹا. تو یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ عمران خان کو یہ دوبارہ کبھی ہاتھ نہ توشہ خانہ میں، نہ سائفر میں، نہ عدت میں اور نہ القادر میں، یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب کیا کریں گے؟ ایک جھوٹی سزا دے دیں گے، لیکن آج نہیں، یقین کریں اگلا آنے والا کل، میں 10 سال کی نہیں، میں کہہ رہی ہوں عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. یہ کیسز جائیں گے ملک سے باہر، وہ ساری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سزا دی گئی. یہ ہوں گے پبلک، پاکستان میں نہیں، کیونکہ یہاں بےچارے ججز کئی پریشر میں، کئی بڑے مضبوط ہیں، کھڑے ہو گئے، اور کئی جو تھوڑے سے ہیں جو بکے ہوئے ہیں. جج انشاءاللہ باقی ججز جو ہیں، کیونکہ سب بدنام ہو رہے ہیں، پوری جوڈیشری بدنام ہو رہی ہے، یہ ان کو آڑے ہاتھوں خود ہی لے لیں گے. میں خان صاحب کو پیغام دیتی ان یہی کہ جو ضمیر کے ججز ہیں سب کو خراب یہ تھوڑے سے ججز کر رہے ہیں، اور ایونچولی ان کو اپنے ججز کا احتساب خود کرنا پڑے گا. میم یہ کشمیر نے اپنے مطالبات منوائے، جس طرح سے وہ نکلے، وہ 38 مطالبات لیکن انہوں نے 42 اپنے مطالبات منوائے. ایک ریزسٹنس ہم نے دیکھی. کر دیجیے گا. دیکھیں یہ ایک حد ہوتی ہے ظلم کی. عمران خان کہتے ہیں کفر، حضرت علی کا قول باری باری دہراتے ہیں کہ کفر کا نظام چلے گا لیکن ظلم کا نہیں چلے گا. تو اب آپ کے سامنے آ رہا ہے ظلم نہیں چلے گا. عوام نکلنا چاہیے پاکستانی عوام کو. ظلم جب نہیں چلے گا اور آپ لوگوں کو بے گناہ کو جیلیں بھرتے جائیں گے، پتہ نہیں 25,000، پتہ نہیں یہ جو پی ٹی آئی، یہ جو 9 مئی کی اور ان تاریخیں جو انہوں نے 4-5 بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں میرے خیال میں کم سے کم 20-25 ہزار لوگوں کے اوپر کیسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 20-25 ہزار. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 20-25 ہزار ایک ایویڈنس کے بغیر آپ لوگوں کو سزائیں دیتے جا رہے ہیں. تو یہ اتنا ظلم اور اتنی ناانصافی تو نہیں چلنے لگی نا. یہ جو عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ عاصم لا یہی ہے. عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ ان کے مطابق چلو گے، عاصم لا کے مطابق، تو آپ بے گناہ ثابت ہو جاؤ گے، اگر نہیں چلو گے تو آپ جیلوں میں چلے جاؤ گے. اچھا میڈم، لاسٹ سوال ہے آخری. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. میں نے کل بھی کچھ رائے سے پتا چلا ہے، تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ گرفتار ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ جب یہاں قانون ہی کوئی نہیں ہے، جس وقت دل کرے کسی ایف آئی آر میں ڈال دیں، کسی بھی ایف آئی آر میں ڈال سکتے ہیں، تو میں کن کوٹوں میں ہم پھریں گے؟ ہم یہاں بیٹھے اڈیالہ کے باہر عمران خان کے کیسز کے لیے یا اپنے کیسز؟ آج دیکھیں میرا ایک کیس کوئی لگا ہوا تھا پنڈی، ہم یہاں
बैठना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है बनस्बत इसके कि अपनी नई नई एफआईआरों के अंदर पीछे पीछे भागते फिरे बेल के लिए। तो नहीं बेल ले सकते हम, हमारे पास टाइम ही नहीं है, यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए अगर वो जेल में डालना चाहते हैं मसला उनको मेरे से नहीं है, मसला उनको ये है कि हम इमरान खान का पैगाम देते हैं और इमरान खान का पैगाम हमारी जिम्मेदारी है। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा बोझ होता है। हम कोशिश करते हैं कि उनके अल्फाज भी एक एक जो लफ्ज होता है उसकी हम हिफाजत करते हैं कि वही वाला जो इमरान खान अल्फाज कहें वो पहुंचाए जाए। तो इसलिए इनको मेरे से क्या है, उनको तो सिर्फ पैगाम से है। अगर पैगाम नहीं पसंद आता तो जो पैगाम देने वाला है उसको भी जेल में डाल दो, यही है। लेकिन फिक्र ना करें, अभी मेरी बहनें भी हैं, हमारी और भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर जिस जिसको जेल में डालते जाएंगे और आ जाएंगे, हम अपने भाई का पैगाम पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।